بالکل نہیں. قبلہ ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ جی عمری حضرات ابو بکر کی خلافت امامت کے لیے ایک بات نکالتے ہیں کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کمزور ہوئے، کچھ بیماری میں مبتلا ہوئے، تو اسے کہا کہ آپ نمازیں پڑھاؤ، اور یہ 18 نمازیں اس نے پڑھائیں، تو یہ اس بات کی نص ہے، ثبوت ہے کہ آپ نے اس کو چن لیا امامت کے لیے مسلمانوں. اس کے بارے میں عمری حضرات کی کتب میں کہاں ایسا ذکر ہے، اور اس کا ابطال کیا ہے، اور یہ کس طرح سے ہے، کہیں یہ تھوڑا سا واضح دیکھیں، یہ خود ان کا اجماع ہے. یہ تو عوام کے لیے بات بتاتا ہے نا. یہ بات کچھ بازار میں بتاتے ہیں کہ بھائی ان کو نماز کے لیے حکم دیا ہے، نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث. یہ ہے حدیث عائشہ کی. اچھا، کہ نبی، وہ عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مروا ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. عائشہ نے کہا کہ وہ اس کو بہت رونا آتا ہے. ابو بکر جو ہے بہت نرم دل آدمی ہے. اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، جب کہ آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا نماز کے لیے تو اسے نماز نہیں پڑھایا جائے گا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھو. فعادت عائشہ نے پھر اپنی بات دہرایا کہ اسے نماز نہیں پڑھایا جائے گا. فقال موری ابا بکر فلیصلی بالناس انک صواحب یوسف، ابو بکر کو نماز پڑھنے کا حکم دو، آپ لوگ صواحب یوسف ہو. عائشہ سے کہا کہ آپ جو ہیں صاحب یوسف ہیں. صاحب یوسف وہی کافرہ عورتیں ہیں، بلکہ کافر عورت زلیخا جو ایک نبی کے خلاف منصوبہ بندی پیش کر رہا تھا. اچھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر کو بولو نماز پڑھا دو. ٹھیک ہے، عائشہ کہہ رہے اس سے نماز نہیں پڑھایا جاتا. دوسری بات یہ ان کو یوسف علیہ السلام کی کہانی معلوم ہے اچھی طرح. تیسری بات یہ ہے، اگر عائشہ اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت صحیح ہے کہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ ابو بکر سے کہہ نماز پڑھو، عائشہ کہتے ہیں اس سے نماز نہیں پڑھا جاتا، تو وہ اتنا بڑا تہمت لگا دیا، اتنی بڑی گالی کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. وہی حدیث ہم جو ہمارے ہاں ہے کہ عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کو نماز پڑھنے کا نہیں کہا تھا، عائشہ نے اپنی جانب سے تاکہ خلافت ابے کو ملے، لیکن نبی ابھی بیمار ہے، جا نہیں سکتے، والد کو بھیج دیا نماز کے لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بہت ہی شوم منصوبہ، ایک بہت ہی خبیث منصوبہ ہے، دنیائی مقاصد یعنی خلافت پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ ابھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہ مقصد بنا رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ یہ مناسبت ہے کہ یہ کفرآمیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کفرآمیز بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کے حکم کے بغیر ابو بکر کو نماز کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جبکہ وہ خود زندہ ہے، ان کے برحق وسیع ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ بات صحیح آتی ہے کہ وہ عائشہ سے کہتے کہ تو کیا ہے، تو صاحب یوسف ہے، تو وہی عورت ہے جو یوسف کے ساتھ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا. پھر یہ کیونکہ یہ جملہ مشہور تھا اس زمانے میں، عزیزو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نبی نے تو عائشہ سے یہ کہا ہے کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو اس کو جوڑ کر کے ایسا حدیث ان لوگوں نے بنا دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ بھائی ابو بکر سے کہا تھا کہ نماز پڑھو، عائشہ وہ مان نہیں رہی تھی، کہتے ہیں کہ یہ رقیق القلب آدمی ہے، تو اس لیے ان کو صاحبہ یوسف کیا. لیکن اس پہ آپ غور کیجئے، اس میں آپ سوچئے، تو یہ اس میں تزویر کے اور کذب کے آثار واضح ہیں. پھر آگے جا کر اسی بخاری میں اسی صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 136، حدیث نمبر 683. عائشہ نے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ نماز پڑھے. فکان یصلی بہم، کہ رسول پاک صلی اللہ عائشہ نے ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کر دیا. فقال عروہ فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی خفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی. فخرج فاذا ابو بکر یؤم الناس، وہ آ گئے، ابو بکر امامت کر رہے تھے لوگوں کی. فلما راہ ابو بکر استاخر، جب ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو بکر ہٹ گیا. فاشار ان کما انت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو وہیں رہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ابی بکر وابو بکر الى جنبه،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھ گئے اور نماز پڑھانے لگے اور ابو بکر ساتھ تھے. فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ الناس والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر. عائشہ کا قول یہ ہے کہ اس میں ایک جماعت میں 2 امام تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر کو اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. یہ عجیب بات ہے, عجیب جملہ ہے. اچھا, کہ اس طرح کے جماعت مسلمانوں کا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک میں ایک امام ہو پھر اس کا معموم جو ہے وہ بقیہ معمومین کا امام ہو. تو دوسری حدیث ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ عائشہ ابو بکر کو ہٹا دیا وہاں سے. اچھا, یہ کتاب ہے پھر بخاری کی کتاب ہے عزیز و ملاحظہ فرمائی, بخاری, ٹھیک ہے نا, صفحہ نمبر 141 حدیث نمبر 712. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض ہو گئے, بیماری میں, اسی بیماری میں ان کی وفات ہو گئی. اب بھلے کوئی آنے والا آیا, ان کو کہا کہ نماز کا وقت ہے. فقال امروا ابا بکر فلیصلی, انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. تو میں نے کہا کہ ابو بکر جو ہے بہت نازک دل آدمی ہے, اگر وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ رونا شروع کر دے گا, تو وہ نماز نہیں پڑھا سکے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. تو پھر میں نے وہی بات دوبارہ دہرا دی. جب تیسری چوتھی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو میں نے وہی جواب دہرا دیا. تو فرمایا کہ انکن صواحب یوسف, کہ آپ یوسف کے ساتھی ہیں, یوسف کے ساتھ جو عورتیں ہیں انہی میں سے ہیں. مروا ابا بکر فلیصلی, ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. فصلی وخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یحاد بین رجلین, تو ابو بکر نے نماز شروع کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور 2 شخص ان کو لے کے جا رہے تھے. وہ ایک امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, ایک فضل بن عباس, نام نہیں لے رہی عائشہ کیونکہ ان کو دشمنی ہے. کانی انظر الیہ یخط برجلیہ الارض, تم ایسا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہیں, وہ قدم نہیں اٹھا سکتے, یعنی ان کو بغلوں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ان کے پیر جو ہیں زمین پہ لکیر بنا رہے ہیں, ان کے پیر, ان کے قدم مبارک زمین پہ لکیر بنا کر وہ کھینچتا ہی جا رہا ہے, قدم نہیں اٹھایا جا رہا ان سے, ان کی اتنی بیماری شدید ہے. فلما رآہ ابو بکر ذهب ان يتأخر, اچھا, ابو بکر نے جب ان کو دیکھا تو ابو بکر وہاں سے ہٹنے لگا. فاشار ان صلی, ابو بکر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نماز پڑھو. فتأخر ابو بکر پیچھے ہٹ گیا. ورسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ ابو بکر یسمع الناس التکبیرہ, ابو بکر صرف لوگوں کو کیا کر رہا تھا؟ ابو بکر صرف لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا. ابو بکر صرف لوگوں کو تکبیر سنا. ابو بکر نے نماز نہیں پڑھا, ابو بکر کا عزل ہوا. یہ حدیث صریح ہے کہ ابو بکر کا عزل ہوا. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ابو بکر کو اس سے کہہ دو کہ نماز پڑھو, تو یہ ہمارے نزدیک یہ حجت نہیں ہے, یہ ایک جھوٹ ہے, تہمت ہے. اگر واقعاً ابو بکر سے کہا تھا کہ ابو بکر کو نماز پڑھو, تو اس میں تو پھر ان کے یہ جملہ کہنے کا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی تصحیح نہیں ہے کہ وہ عائشہ سے کہہ دے کہ تو صاحبہ یوسف ہے. یہ جملہ بہت ہی عظیم جملہ ہے کہ تو صاحبہ یوسف ہے, تو وہی عورت صاحبہ یوسف نے جو یوسف علیہ السلام پہ جو ظلم کیا ہے. یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے, پہلے ان کے منصوبے بناتی رہی نا, اسی کی وجہ سے کہ یوسف کے ساتھ کوئی غلط کام ہو جائے, دنیائی کام. یعنی ایک منصوبہ باز عورت جو پلاننگ کرتی ہے اپنی دنیائی مقصد پہنچنے کے لیے, یہ بالکل یہ اسی شیعہ مقاصد کے ساتھ صحیح اترتا ہے یہ بات کہ عائشہ جو تھی وہ اپنی طرف سے اپنے والد کو بولا ہے کہ تم جا کے نماز پڑھا دو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہے تو باوجود اس کے وہ نہایت بیمار تھے, آ کے انہوں نے ابو بکر کو پیچھے ہٹایا, اور ابو بکر کا عزل کیا ہے نماز سے. اتنی بے عزتی ہو گئی اس کی. اور عائشہ کو بھی انہوں نے اس طرح گالی دیا کہ تو صاحبہ یوسف ہے. اگر لوگ کہتے ہیں صاحبہ یوسف کے لیے کہنا, کوئی صحیح وجہ آپ نکالیں کہ اب عائشہ کہتی ہے کہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دو, اور میں نے کہا کہ اس کو رونا آتا ہے, یہ بیچارہ کمزور دل ہے, بھائی نازک دل ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے. تو اس اتنی بڑی جملہ کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں, اور عائشہ کے جواب میں تناسب کیا ہے؟ کوئی تناسب ہی نہیں ہے, کوئی تناسب ہی نہیں ہے.
اتنا عظیم جملہ، اتنا عظیم گالی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا. سوائے اس کے آپ مان لیں کہ عائشہ نے اپنی طرف سے اس کو اپنے والد کو بھیجا تھا.